رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکھ نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ماہ سیام کی آمد مبارک۔ الحمدللہ ہم رمضان ذیشان کے پہلے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی حوصلہ افزائی، تجاویز اور آراء کی روشنی میں خوب سے خوب تر کی جستجو جاری ہے، اور آج ہمارے پہلے پروگرام کا موضوع استقبال رمضان۔ حسب سابق پروگرام کے دو حصے، پہلے حصے میں تلاوت، حمد یا نعت و مناقب، اور دوسرے حصے میں عنوان یا موضوع کی مناسبت سے آج صاحبان علم و دانش جناب ڈاکٹر محمود حسین آزاد اور محترم مہر علی مغل گفتگو فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، پہلے حصے میں میں صاحبزادہ قاری سعید احمد نقشبندی اور جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب قاری سعید احمد نقشبندی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ، اور اسی طرح جناب منیر حسین ہاشمی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ قاری سعید احمد نقشبندی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آیات بینات سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ اللہ، وعلى الذين يطيقونه
طعام مسكين سبحان اللہ فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم سبحان اللہ سبحان اللہ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ نے خوب اچھے انداز میں تلاوت کی، اور اب میں جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے، رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے جی جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی کن تو کنزن راز مشیت جلوہ اسرار نور ہدایت، کن تو کنزن راز مشیت جلوہ اسرار نور ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ
ذات نہ پوچھو، منگتے خالی عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی سبحان اللہ، کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو، منگتے خالی حال اگر کچھ اپنا سنایا، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، منگتے خالی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب سید احمد نقشبندی منیر حسین ہاشمی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں عزت مآب ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور جناب مہر علی مغل ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، محقق، مدبر، کالم نگار، اینکر پرسن، عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائیں، اور اسی طرح وطن عزیز اور ملتان کے معروف رفائی ادارے YCDO کے روح رواں اور الکریم بلڈرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر، سماجی رہنما جناب مہر علی مغل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ماہ سیام کی مبارک کہ ماشاءاللہ اللہ عز و جل نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مکرم جو ہے وہ عطا فرمایا، لیکن چونکہ آپ محقق ہیں، میں چاہوں گا کہ لفظ رمضان یا رمضان اس میں درست کیا ہے، تاکہ مجھ جیسے کم علم کی بھی اصلاح ہو سکے اور ناظرین بھی ہمارے اس معاملے کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، راجہ صاحب، یہ رمضان جو ہے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کے معنی جلنا کے ہوتے ہیں یا جلانا کے ہوتے ہیں۔
مثلاً قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ رمضان سے مراد یہ ہے کہ جلانا، اس کا مطلب یہ ہے عام اصطلاح میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے بھٹی جو ہے یہ کسی چیز کو جلا دیتی ہے، گویا کہ بھٹی میں جیسے کسی لوہے کو یا سونے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ خالص بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور خالص چیز کو باقی سامنے لے آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ابن کثیر نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ رمضان سے مشتق ہے اور اس کے معنی جلنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان جب یہ نام مہینوں کے رکھے جا رہے تھے تو یہ رمضان جو ہے یہ گرمیوں میں آیا تو اس لیے اس کو رمضان کا نام دے دیا گیا۔ اب اسی طریقے سے نعیم الدین مراد آبادی نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور خالص چیز جو ہے وہ بچ جاتی ہے تو اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ رمضان یا رمضان یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بولا جاتا ہے یا نہیں، تو برے صغیر میں تو رمضان ہی بولا جاتا ہے اور عربی میں رمضان کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی درست ہے، یہ ہمارے درمیان بولا جاتا ہے، اور عربی میں جو ہے وہ عام عرب لوگ جو ہے وہ رمضان ہی پڑھتے ہیں۔ جناب مہر علی مغل، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے مدینۃ الاولیاء کے معروف سماجی رہنماؤں میں سے ایک ہیں، اور YCDO آپ کی ایک ایسی تنظیم ہے جو عالمی سطح پر جانی جاتی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے آپ رمضان کا استقبال کس طرح کرنے جا رہے ہیں، کیا تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دوں گا اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اور آپ کا بہت شکریہ رائے صاحب، آپ ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس میں ہماری جو ہمارے اوپر فرائض میں شامل ہیں چیزیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اخلاقی طور پر بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یقیناً، کیونکہ رمضان شریف پچھلے کافی عرصے سے گرمیوں میں آ رہے ہیں اور اس دفعہ بھی گرمی زیادہ ہے، تو جو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشلی لیبر طبقہ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے سال رمضان المبارک میں الحمدللہ پورے رمضان میں تقریباً 40,000 لوگوں کو افطار اور سحری کا بندوبست کیا تھا، تو اس دفعہ بھی الحمدللہ ہمارا اسی طرح حسب سابق سحر اور افطار کا پروگرام ہوگا، جس میں انشاءاللہ تمام لوگوں کو سحری اور افطاری فری دی جائے گی۔ اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے سلسلے جس طرح چلتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی اکثر جانتے ہیں YCDO ہاسپٹلز نیٹ ورک کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ پورا سال جو ہمارا کچن چلتا ہے وہ 30 روپیز میں چلتا ہے، لیکن رمضان شریف میں ہم یہ 30 روپیز بھی آف کر دیتے ہیں سحر و افطار میں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے تیاری چل رہی ہے، تقریباً 2,000 لوگوں کو ڈیلی اس دفعہ ہم نے ڈبل کر دیا ہے، سحر اور افطار انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اکابرین جو ہیں وہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا گیا، خاص طور پر نئی نسل کو ذرا تھوڑا سا اس بارے میں ضرور آگاہ۔ دیکھیں راجہ صاحب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، یا آپ کا جو ایک جس کو سنت کا ہم درجہ دیتے ہیں، تو آپ جب رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے ہی استقبال رمضان شروع ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور فرماتے کہ یہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے،
اور دعا کرو کہ اس میں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اگلا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ شعبان جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں عبادت کرتے، روزے بھی رکھتے، اور فرمایا کرتے کہ دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ واہ واہ، امت کی یہ پہلا مہینہ جو ہے یہ کیا رحمت کا ہے، پھر دوسرا اپنا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور وہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ اب جب یہ شعبان کی 30 تاریخ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر بچھاتے، صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور پھر خطبہ دیتے، پھر ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، پھر ماہ رمضان میں فرماتے کہ جنت کے دروازے تمام کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین کو پابندنجیر کیا جا چکا ہے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، تمام کے تمام، گویا کہ آنے والے ماہ سیام کی آپ فضیلتیں بیان کرتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک موٹیویشن، ایک تحریک دینا تھی، اپنے صحابہ کو تیار کرنا تھا، اور صحابہ بھی پھر ایسا کرتے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ اپنے کپڑے دھوتے، کپڑے صاف کرتے، تیار کرتے، اپنے گھر میں وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ جمع فرماتے، اور جگہ ایک متعین کرتے، یہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، نماز کا باقاعدہ جو ہے ویسے بھی اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ماہ رمضان میں چونکہ کئی گناہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام عبادات جو ہیں ان کا تو یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 تک پہنچتی ہے، بلکہ 700 تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ماہ رمضان جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کسی نیکی کا کوئی شمار نہیں ہے، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اس کی جزا بھی میں اتنی دوں گا جو بندے کی وہ گنتی میں شمار جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تیار ہوتے، تیار کرتے، استقبال کرتے، خوش ہوتے، اور پھر چاند کا دیکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو آپ نے کام فرمایا، آپ سے جو آپ کی سنت ہے وہ روز قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے اور بڑے اشتیاق کے ساتھ ماہ رمضان کا چاند جو ہے وہ دیکھتے اور پھر خوشی کا اظہار فرماتے۔ تو صحابہ بھی ایسا کرتے۔ پھر صوفیاء کا، پھر اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ تو ماشاء اللہ پھر وہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو پھر آپ کو بتا دیں۔ جی میرے مغل صاحب، آپ کی جو YCDO ہے سماجی تنظیم، تو اس میں کیا ماہ رمضان میں جو آپ کے بہت سارے احباب ہیں وہ اس میں زیادہ شریک ہوتے ہیں، یا پورے سال ہی آپ کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں؟ ہمارے جو YCDO کے ریگولر ممبرز ہیں وہ تو ہر مہینے ہر شخص اپنا فنڈ دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں الحمدللہ مسلمانوں میں ایک تقویت آ جاتی ہے اور خرچ جذبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں فنڈنگ ہماری ماشاءاللہ کافی اوپر چلی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے سال سے شروع کیا یہ سحر و افطار، تو اس سال ہمارے جو دیگر دوست تھے جو پچھلے سال تھوڑا بیک فٹ پہ تھے، یا جو لوگ ابھی جن کو بھی کلیئر نہیں تھا، اس وقت ان کی کالز ہمیں بیفور آ گئیں رمضان شریف سے 15-20 دن پہلے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو پھر ڈبل کر دیا ہے۔ پچھلے سال ہم تقریباً 1000 لوگوں کو ڈیلی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اس سال ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 2000 لوگوں کو ڈیلی سحر اور افطار کے حوالے سے 100% فری جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لوگ منتھلی راشن لیتے ہیں ان کو بھی رمضان شریف میں پھر ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پھر آگے میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ خود بھی جو ہے وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے ڈونرز اور ملتان کی معروف کاروباری شخصیات ہیں جو وہاں سحر اور افطار میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ صرف وہ سٹاف پہ نہیں چھوڑ دیا جاتا، مطلب تن من دھن سے الحمدللہ ایک روحانی سرور حاضر ہوتے ہیں اور روحانی سرور محسوس۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और जनाब मेहर अली मुगल मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, रमज़ान में जो तरावीह की अहमियत है वो क्या है? राजा साहब, ये तरावीह जो है ये सुन्नत है जी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह को बाकायदा नहीं किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत पर ये बोझ न बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 भी पढ़ लेते थे, 12 भी पढ़ लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बाकायदा इस पर रोक नहीं किया। ठीक हो गया। सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये तरावीह जो है ये 20 पढ़ी है। अच्छा, अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक मौजज़ा है, ये इजाज़ है कि जो आपसे फेल हुआ है या जो आपने काम अंजाम दिया है वो ता क़यामत वो अदा आपकी जिंदा रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 तरावीह पढ़ी, 8 तरावीह पढ़ी जा रही है। ठीक, अहले हदीस पढ़ते हैं ना, ठीक, 12 तरावीह भी पढ़ते हैं, 20 तरावीह भी पढ़ते हैं, और ये सब जायज़ है। ये सुन्नत है, इसमें इबादत होती है, इसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मजीद जो है वो फजीलत और जो एक अजर जो है ये बहुत ज़्यादा देता है। अब आप देखें कि एक कुरान मजीद पढ़ना जो है ये सुन्नत है और सुनना जो है ये आप पर फर्ज है। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू। अब कुरान मजीद का सुनना फ़र्ज है। जब हम तरावीह में पूरा कुरान मजीद सुनते हैं तो एक नेकी का वैसे 10 गुना है, माह रमज़ान में और बढ़ जाता है, बेहिसाब नेकियां हैं। तो ये बेहिसाब अजर, बेहिसाब नेकियां ये हमारे हिस्से में, हमारे खाते में लिखी जाती हैं। तो तरावीह पढ़नी चाहिए। अब एक नया रुझान जो आ चुका है कि भाई देखो जी, नमाज जो है ये फ़र्ज है, ठीक है, और माज़अल्लाह कोई नमाज नहीं है। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में जो आता है, वमा आतकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जैसे मना फरमाया उससे रुक जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें पढ़ी। कुछ सुन्नतें जो हैं मुअक्कदा हैं, कुछ सुन्नतें जो हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। आपने नवाफिल भी पढ़े और आज जो है टीवी पर बैठकर मुंह भर कर कहते हैं भाई देखो जी, सुबह की 2 फर्ज रकातें हैं बस, 4 फर्ज रकातें हैं बस, 3 रकातें हैं मगरिब की बस,
بھائی میرے یہ کس طرف اس امت کو لے جا نسل رہے نو کو لے کر جا رہے ہو؟ جو رسول اللہ بات قرآن مجید نے تو کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں، آپ کے صحابہ نے پڑھی ہیں، ہمارے اولیاء اللہ پڑھتے رہے ہیں، صوفیاء پڑھتے رہے ہیں، تو اب یہاں بیٹھ کر کہنا بھائی دیکھو جی وہ ٹھیک ہے، فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی امت کا ضروری ہے۔ میرے لیے مغل صاحب، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اس کارواں میں شریک ہوں تاکہ انہیں بھی ثواب ملے، تو کس طرح وہ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی ممبرشپ لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا سمپل ہے جی، کہ جو ہمارا ادارہ ہے وائی سی ڈی او سینٹرل ہاسپٹل اینڈ ہمارا ہیڈ آفس ہے معصوم شاہ روڈ ٹھیک ہے، نیئر جان محمد چوک، تو وہاں تشریف لے آئیں گے اور وہاں پر ریسیپشن پہ ہی ممبرشپ فارم بھی اور ڈونیشنز دینے کی بھی سہولتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اے بی ایل کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں بھی ڈونیشنز جمع کروائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے کوئی بڑی ایسا کوئی خاص ایشو نہیں ہے، یعنی ہر طریقے سے وہ آپ کے ساتھ جس انداز سے بھی شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ جی جناب ڈاکٹر محمد صاحب، یہ جو سحر و افطار ہے، اس کے ہمارے جسم پر اور ہماری روحانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ راجہ صاحب، یہ سحری اور افطار جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے روزہ جو ہے وہ جب رکھا تو کھانا کھایا، پانی پیا، اور امت کو بھی ترغیب دی کہ آپ لوگ بھی کھائیں پئیں، اور جب افطار کا وقت ہو تو اس وقت افطار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کرنا اور افطار کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے بھی یہ فرما دیا کہ جب طلوع فجر ہوتی ہے، وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے تک آپ لوگ کھا پی سکتے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک عطا ہے رب ذوالجلال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر اندھیرا پھیل جاتا تو پھر وہ وقت کلوز ہو جاتا اور پھر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ اوائل میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اوائل میں بھی ایسا تھا، اور پھر اس میں حلال کام جو ہیں ان کی بھی اجازت نہیں تھی، جیسے حق زوجیت ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دو کہ ان سے حق زوجیت اپنا ادا کیا، اور اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، یہ میری وہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، اور اس کے بعد اگلی آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بھائی عورتوں کے قریب جاؤ، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں جب روزہ افطار کر لیتے ہو، افطاری سے لے کر روزہ رکھنے تک جو ہے تم کھا پی سکتے ہو، تم حق زوجیت ادا کر سکتے ہو۔ یہ سب جو جائز کام ہے، جو حلال کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ ایک اور بھی آپ نے عمل کیا کہ آپ نے روزے پر روزہ بھی رکھا، یہ بھی احادیث میں آتا ہے، آپ نے روزے پر روزہ بھی رکھا، روزہ کھولتے اپنا اگلا روزہ رکھ لیتے، بغیر کھائے پیے اگلا روزہ رکھ لیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے بھی روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب روزے پر روزہ رکھنا شروع کیا تو کمزوری محسوس ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے پوچھا، اے علی تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں روزے پر روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا ہے اس لیے میں نے بھی روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایکم ایسی، کون ہے تم میں جو مجھ جیسا ہو؟ علی کو فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو مجھ جیسا ہو؟ میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ حالت روزہ میں مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں آپ کا وضو قائم رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ آسانیاں ہیں، یہ پہلی امتوں میں موجود نہیں تھی۔ جب ایسا ہو جاتا تو ان کو روزہ رکھنا پڑتا اور وہ روزہ رکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے، آپ کی برکات سے، آپ کی رحمتوں کے فیضان سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولتیں پیدا کی عطا فرما دی۔ جناب مہر المغل، کیا عموماً تاثر یہ ہے کہ جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں حکومت وقت یا غیر ممالک سے بہت بڑی ڈونیشنز ملتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں، اس میں راجہ صاحب میں ایک بات کلیئر کرتے چلوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے YCDO، یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ کوئی NGO نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بیسیکلی یہ آپ نے اسے کلیئر کر دیا، اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے جس میں ہم ملتان کے چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپر مڈل کلاس کے بزنس مین یا سفید پوش لوگ بیٹھ کے آپس میں ہماری ڈسکشن ہوئی کہ اپنی جو ڈونیشنز ہیں یا زکوٰۃ ہے وہ ایک جگہ اکٹھی کر کے خرچ کی جائے گی۔ آپ کو میں بات کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی ایک ڈسپینسری سے شروع کیا، پھر اللہ رب العزت کا کیونکہ کام تھا تو اللہ نے اس میں برکتیں ڈالیں اور پھر دوست ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ تو اس وقت بھی YCDO میں آج تک سنگل پینی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی، سنگل پینی کسی بھی آؤٹ آف کنٹری سے نہیں آئی، اور کوئی بھی بڑا بلینئر، شہر کا بھی کوئی بڑا بلینئر ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اور جو بڑی تنظیمیں ہیں سماجی، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو میکسیمم پبلسائز کیا جائے۔ اور میں کسی پہ تنقید تو نہیں کر رہا، آج کل جو ہمارے سیاسی حوالے سے بہت سارے دوست کام کرتے ہیں شہر میں، تو وہ 100 روپے کا کام کر کے 1000 روپے کی اس کی پبلسٹی کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا YCDO کسی خاص میڈیا چینل پہ یا پیڈ ہم نہیں کرتے، آپ بھی مہربانی آپ ہمیں بلا دیتے ہیں، ادروائز ہم پیڈ کمرشل یا ایسا کچھ نہیں کرتے۔ تو ہماری جو فنڈنگ ہے وہ ہمارے دوست بزنس مین، شہر کے جو کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی جیبوں سے کچھ ماہانہ فنڈ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو جس طرح اب یہ رمضان المبارک کا ایونٹ آ رہا ہے، رمضان گفٹ آئیں گے، عید گفٹ آئیں گے، تو اس کے اوپر وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، جس سے ہم یہ والا سلسلہ چلاتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی زکوٰۃ ایڈ نہیں کرتے کیونکہ زکوٰۃ لگتی ہے انڈیویجول، اگر ہمیں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم وہ ہمارے زکوٰۃ اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ ایسا پیشنٹ جو ڈیزرونگ آتا ہے، جس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ہم اپنے زکوٰۃ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، اس کو بتا کے اس کے سگنیچر سے اس کی پرمیشن دیں۔ لیکن یہ جو رمضان مبارک میں افطار یا سحر چل رہی ہے، اس میں زکوٰۃ شامل نہیں ہے، صرف ڈونیشن شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نسل نو پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس رمضان المبارک میں ایسے کیا کوئی اعمال کیے جائیں کہ بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کر ذرا روحانی کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو یہ مغل صاحب کی جو تنظیم ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک کار خیر ہے، یہ لوگ خیر کے تقسیم کار ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق دے، آمین۔ اور یہ بھی ہے کہ مجھے بھی اب پتہ چلا کہ ان کی تنظیم ہے، لیکن یہ جو نسل نو کی بات کر رہے ہیں اور یہ عصر حاضر کی بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی اس میں تو یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے تو پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال۔ اب وہ 1 روپیہ دیتے ہیں تو ہاتھ یوں ہوتا ہے اور کیمرے والا ساتھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ تصویر بنائیں۔ اور
مسئلہ یہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بھائی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو دیکھیں، آپ کے خانوادے کو دیکھیں، آپ ان کا شعار دیکھیں، آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن مجید میں یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ دہر کی آیات ہیں، تو اللہ رب العزت یہ جو اس اہل بیت کا گھرانہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ ملکہ دہر، یہ ملکہ دہر آپ کا لقب ہے اسی وجہ سے کہ جب آپ روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ماہ رمضان میں، روزہ رکھا تو ایک باہر جو ہے ایک مسکین آتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بھوکا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا روزہ کھولنے کا وقت ہے، آگے کھانا پانی رکھا ہوا ہے، اٹھا کر اس کو مسکین کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا دن روزہ رکھ لیتے ہیں ویسے، دوسرا دن پھر آتا ہے، پھر ایک یتیم آ جاتا ہے، وہ دستک دیتا ہے، آواز سن کر بھوکا ہوں پیاسا ہوں۔ کیا گھرانہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ ملکہ دہر فرماتی ہیں کہ یہ اٹھاؤ اور اس یتیم کو دے دو۔ تیسرا دن پھر آ جاتا ہے، پھر تیسرا دن آتا ہے تو پھر وہی آواز آتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزے پر روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تیسرا دن آتا ہے تو ایک قیدی آ جاتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ اٹھاؤ اور قیدی کو دے دو۔ پھر بارگاہ رب العزت میں یوں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں اب تو یہ حسنین کریمین، یہ جو جنت کے پھول ہیں، اب تو یہ مرجھانے کے قریب ہو گئے ہیں۔ اے ارض و سما کے خالق و مالک، اس پر یہ سورہ دہر جو ہے ان کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ بھائی یہ ہے، یہ شیوہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ صوفیاء کا شیوہ ہے۔ ایسا کریں، دیکھیں یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ٹرک بھرتے ہیں، ٹرک بھر کر یہ صبح کے وقت جو مزدور ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میرے یعنی میں نے یہ آبزرو کی ہے، یہ ان کو ناشتہ کرواتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سفید پوش ہے، جن کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کو دو جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، ان کی دستگیری جو ہے اس کو ضروری سمجھا ہے، پھر اس کے بعد ہمسائے کی، پھر اس کے بعد جو ہے جو ڈیزرونگ ہے، جو دستے سوال دراز نہیں کرتا، جو بھکاری نہیں ہے، جو پیشہ ور نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دینا جو ہے یہ ایک مخیر حضرات کا۔ قرآن تو کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے میرے حبیب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان کو کہہ دو، قل فرما دو اے میرے حبیب جو تمہارے پاس بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ راجہ صاحب آپ یہاں یہ ابھی زکوٰۃ کی بات ہے، میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا، تو ہے یہ حضرت امام شافعی کے حوالے سے، بھئی زکوٰۃ جو ہے کیا دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جی زکوٰۃ جو ہے نا، شرعی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 روپیہ ہو، جو بچت ہو اس پہ 2.5 روپیہ دے دو، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ یہ 2.5 روپے رکھ لو اور باقی جو 97.5 ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دو، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو تھا اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ مغل صاحب کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر یہ آخرت میں کام آئے گا، اگر دکھاوے کے لیے ہے، اگر ریا کے لیے ہے، یہ سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے ہے،
اور فوٹوگرافی کے لیے ہے تو پھر دیکھیں اللہ کو اللہ نے جو دیا ہے تو اس کو کس منہ سے ان کی بارگاہ میں جاؤ گے. تو چاہیے یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مت کرو. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو پھر وہ تمہارے کام نہیں ہے. جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد، محترم مہر علی مغل، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. اور ناظرین، میرے ہاتھ میں سفر نامہ حجاز مقدس اثاثہ جناب غلام یاسین قادری، ہمارے انجمن اساتذہ کے رہنما، ان کی کتاب ہے، اور اس میں سے صرف 3 اشعار میں نعت کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عین سین مسلم کی یہ نعت ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ سکون دل کا خزانہ جہاں سے ملتا ہے، سکون دل کا خزانہ جہاں سے ملتا ہے، چلو مدینے کے سب کچھ وہاں سے ملتا ہے. اور درود و رحمت حق کی بہار ہے جس پر تیری زمیں کا پتہ آسمان سے ملتا ہے. اور اس کا مقطع ہے کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ لے مسلم، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ لے مسلم، خدا کے بعد اسی آستان سے ملتا ہے. واہ واہ واہ، بے شک خدا کے بعد اسی آستان سے ملتا ہے. ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.